سر جیسے آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی بیان کیا تھا، ابھی دوبارہ آپ نے پھر وہ بتایا کہ جو مولانا اصلاحی کا وہ جو تھا درس قرآن تھا وہ کسی اور یعنی کہ اب کہہ لیں کہ ہاں لیول کا تھا. تو سر اس میں وہ ایسی کیا بات تھی جو آپ کو اتنی فیسینیٹ کرتی تھی کہ آپ وہ ابھی بھی جب کبھی بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ لگتا ہے کہ کسی اور دنیا میں ہو یا کسی اسی ٹائم میں واپس چلے گئے ہیں جس ٹائم میں وہ درس قرآن دے رہے تھے. تو اس میں وہ کیا چیز تھی جو فیسینیٹ آپ کو کرتی تھی؟ دیکھیں، قرآن مجید کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں، کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو بہت متاثر ہوتا ہے. قرآن مجید ہے ہی متاثر کن کتاب، تبھی تو ہم مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی، پھر آدمی سوچتا رہتا ہے، غور کرتا رہتا ہے. نصیحتیں ہیں اس میں، واقعات ہیں اس میں، دلائل ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہمارے ان بزرگوں کا کمال ہے، مولانا فراہی، مولانا اصلاحی اور غامدی صاحب کا، کہ انہوں نے قرآن مجید کا نظم واضح کیا ہے. مولانا اصلاحی کو جب میں نے سنا تو میرے سامنے اس نظم کا بیان پریکٹیکل ڈیٹیل میں پہلی مرتبہ سامنے آیا. اب آپ اس کو دیکھنا چاہیں، سچی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے، جب پہلی مرتبہ آدمی کو یہ تجربہ ہوتا ہے تو بہت فیسینیٹ ہوتا ہے. اب آپ اس کو دیکھنا چاہیں، یعنی میں آئی ہوپ آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ، تو اس کو کہیں زیادہ ایڈوانس شکل میں آپ غامدی صاحب کے البیان میں دیکھ سکتے ہیں. آپ کو کبھی البیان میں دیکھنا ہو، یعنی وہ والا نظم جس کو میں بیان کر رہا ہوں، تو اس کی ایک ٹرک ہے. غامدی صاحب جو پیسیجز بیان کرتے ہیں نا، ایک پیسیج سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا، اس میں وہ پھر ترجمہ کرتے ہیں الگ الگ نا. تو پیسیج کے آغاز میں ترجمے میں آپ دیکھیں گے بہت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بریکٹ میں ایک آدھ جملہ ہے، وہ واضح کر دیتا ہے کہ پیچھے سے کیسے جوڑ رہا ہے. تو آدمی کہتا ہے مائی گڈنس یار، دس از ایبسلیوٹلی امیزنگ. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی مرعوب ہوتا ہے آدمی، اس لیے کہ قرآن کلیئر ہو جاتا ہے. جو قرآن بات کرتا ہے وہ بات ایسی مربوط ہو جاتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ منتشر آیات کا مجموعہ ہے، بلکہ بات ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری پروسیڈ کر رہی ہے. تو مولانا اصلاحی کے ذریعے سے پہلی مرتبہ میں نے ان کی زبان سے جب یہ سننا شروع کیا، اور میں مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. I was amazed کہ آپ سورہ کہف کی میں بات کرتا ہوں، وہ انہوں نے جب پڑھائی تو آپ سورہ کہف میں جو اصحاب کہف ہیں ان کا واقعہ بیان ہوا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے پہلی 3 آیات ہیں، اس کے بعد غالباً چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن نقص علیکم قصصہم، اس طرح کی الفاظ ہیں کہ ہم تم کو ان کا قصہ بیان کرتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے کہ لمحہ ابھی 3 آیات پہلے سے آپ قصہ ہی بیان کر رہے ہیں، یہ اب قصہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے، یہ آپ کے اندر ایک بے چینی ہے. تو اس کے بعد مولانا اصلاحی آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اصل میں پہلی 3 آیات میں اس قصے کا خلاصہ تھا، سمرائز ورژن تھا، اب وہ ڈیٹیل میں بیان ہو رہا ہے. میں کہتا ہے واو، واقعی ایسے ہی یہ بات انہوں نے واضح کر دی. سورہ کہف ہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت غالباً دنیا کی زندگی کی مثال بارش اور بارش کے نتائج سے دی. اس کو اگر آپ ریلیٹ کر کے بیان کریں بندہ تنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے اللہ نے ایک انسان کی پوری 60 70 80 سال کی زندگی کو بارش کے اس فینومینن سے ریلیٹ کیا جو چند مہینوں میں سامنے آ جاتا ہے. سچی بات ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سو ایسی بہت سی مثالیں ہیں. تو میں تو بس سنتا تھا، منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا تھا کہ یہ قرآن کیا چیز ہے.
سو لوگوں کو نظم معلوم نہیں ہے. سو یہ نظم اب آئی ایم شیور کہ جب میں نے غامدی صاحب کو سنا تو شاید وہی چیز میں بھی اور پریسائز طریقے سے سامنے آئی. اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس کا ایک کمال یہ ہے کہ آپ خود اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور آئی ایم شیور اور بھی اسکولز آف تھاٹ میں بہت سی چیزیں خوبی کی ہوں گی. اس میں خوبی کی بات یہ ہے کہ میرے جیسا ایک عام طالب علم بھی اس سوچنے کے پروسیس میں انوالو ہو کے ڈسکور کرنے لگتا ہے, کویسچن کرنے لگتا ہے. جب آپ کویسچن کرنے لگتے ہیں اور آپ کو نتائج جوابات ملتے ہیں تو فیسنیٹ ہوتا ہے انسان. سر وہ اسی طرح سورہ راف میں بھی جب اللہ تعالیٰ وہ انسان کے دل کو وہ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں زرخیز زمین سے, اور بعض بنجر ہوتی ہیں, تو سر وہ بھی ایک بڑی فیسنیٹنگ چیز ہے. اور پھر آگے رسولوں کے واقعات جو جی سر وہ تو پورے کی پوری سورہ سر وہ ایک مجھے لگتا ہے کسی اور نہج پہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ. جی سر آیت نمبر 57 اور 58 اور پھر اس کے بعد 59 سے لے کے آن ورڈ. جی سر. کمال ہے. جی سر. کسی کو آدمی بتائے, باقی کوئی صاحب ذوق ہو تو وہ یہ کہے کہ آر یو شیور, کیا واقعی یہ ہے؟ اور آدمی کہتا ہے واقعی یہ ہے, اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے. چند الفاظ ہوتے ہیں جو یہ واضح کر دیتے ہیں کہ واقعی بات ہے. کیا بات ہے بھلا؟ 57 اور 58 آیت میں اللہ تعالیٰ بارش کے اسی واقعے کو, فنومنن کو بیان کرتے ہیں, اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بعض زرخیز زمینوں میں ہریالی ہوتی ہے, اور اسی بارش کے نتیجے میں بعض بنجر زمینیں بالکل کوئی رسپانس نہیں دیتی. اور آگے 59 سے لے کے ایک لمبا آیت نمبر 170 تک نوح, ہود, صالح, لوط, شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں قوموں کے. ان واقعات میں کیا ہے؟ وہی آتی ہے, کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں, کچھ لوگ انکار کرتے ہیں. نیچے آئیں, بارش برستی ہے, کچھ زمینیں ہیں کہ جو رسپونڈ کرتی ہیں, کچھ نہیں کرتی ہیں. سو بارش وہی ہے جیسے وہی ہے, مگر اس کا تعلق زمین کی کوالٹی سے, کہ کیا نتیجہ نکلے گا, وہی ہے. اس کا تعلق انسان کے اندر کی زمین کی کوالٹی سے, کیا نتیجہ نکلے گا. واو یار, بندہ دنگ رہ جاتا ہے. اور یہ مضمون قرآن کا اتنا ریپیٹ کیا گیا مضمون ہے, لیکن جب آتا ہے ایک نئے انداز میں آتا ہے. اب یہ دیکھیے, یہ زمین کا بنجر ہونا, اس کو قرآن نے کتنے انداز اسالیب میں بیان کیا ہے. دل کا سخت ہونا, دل کا زنگ آلود ہونا, دل کا ٹیڑھا ہونا, دل کے اوپر مہر لگنا, دل کا سیاہ ہونا. کیوں بتا رہا ہے؟ اہم ترین بات یہی ہے. اور مزید یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ جان بوجھ کر غلط کام کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے. تو یہ بڑی فیسنیٹنگ بات ہے. آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یار کیا ہے. سر اسی طرح سورہ راف میں سر وہ جب وہ اللہ تعالیٰ وہ یہ امتوں کے ان کے واقعات بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی کس طرح انہوں نے کچھ نہیں مان لایا اور کچھ نہیں. سر وہ ایک اور چیز بھی مجھے فیسینیٹ کیا تھا اس نے, کہ جیسے دو انبیاء کا اکٹھا ذکر ہو رہا ہے, تو ان کی جو قومیں ہیں سر وہ جواب بھی دیکھیں ایک طرح کے دے رہی ہیں ان کو, کہ جی آپ جس طرح پچھلی قوم نے وہ جواب دیا ان کو, اگلی قوم. اور مجھے فیل آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بنجر پن جو آپ کے دل کا ہے یہ کس طرح کا ہے, کہ یعنی کہ لوگ آئیڈینٹیکل ہے آپ کا, اگر یہ پیچھے سے ہی چلتا آ رہا ہوگا, جو اگر یہ چلتا آ رہا ہوگا تو بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک اور بڑی فیسنیٹنگ چیز ہوتی ہے کہ اسی یکسانیت میں بعض اوقات ذرا سا الفاظ کا ایک دو کا فرق ایک نئی ڈائمنشن ایڈ کر دیتا ہے. اچھا, ایک اور وجہ پوچھا نا مولانا ایسا ہے کہ کن باتوں سے, ہائی گڈنس, اب یہ جو صورتوں کے جوڑوں کا معاملہ ہے, فیسنیٹنگ. مطلب یہی سورہ اعراف کی بات دیکھیں آپ. سورہ اعراف سے پیچھے ہے سورہ انعام. یہ دو صورتیں ہیں جن میں آپ دیکھیں کہ وہی بات کہیں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی پالیسی کیا ہوتی ہے. ان کی قوموں کو پہلے
فراوانی سے وہ تنگی مشکلات میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ان کے اندر نرمی پیدا ہو اپنی اکڑ سے. جب وہ نہیں نرمی پیدا کرتے، یتضرعون، جب ان کے اندر یہ تضرع پیدا نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ فراوانی دے دیتے ہیں اور اچانک پکڑ لیتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ صرف انعام اور اعراف میں جوڑا صورتیں ہیں، لیکن یہ جو اس سے بھی زیادہ جو کمال ڈسکوری، اور یہ غامدی صاحب کی ہے، یہ مولانا صحیح نہیں ہے، یہ بھی آپ دیکھیے استاد کے بعد شاگرد نے مزید کتنی پروگریس کی ہے. سورہ نساء اور سورہ مائدہ جوڑا صورتیں، ان کے آخر میں جو بعض لوگوں نے عذرائے تفنن نے کہا کہ کویسچن آنسر سیشن ہے. سورہ نساء کے آخر میں 4 سوالوں کے جواب ہیں، سورہ مائدہ کے آخر میں 5 سوالوں کے جواب ہیں، یہ کہیں اور نہیں ہے. تو شروع میں تو بندہ کہتا ہے نہیں یار یہ کوئی ذاتی ہے، مطلب ایسا بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ خود قرآن میں اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو بندہ حیران رہ جاتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں نساء اور مائدہ میں یہ ایک آیت ہے جو کہیں اور نہیں ہے. کونوا قوامین بالقسط شہداء، اے مسلمانوں تم اللہ کی خاطر حق کی گواہی دے کر کھڑے ہونے والے بن جاؤ. نساء میں کہا اگرچہ کہ اس کا نتیجہ تمہارے اپنی ذات پر مفادات پر پڑے، والدین کے مفادات پر پڑے یا رشتہ داروں کے، حق کی گواہی دو. مائدہ میں یہی بات کہی، لیکن ایک دوسرے پہلو کو بیان کیا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مائل نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو. تو یہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کو ناانصافی کراتی ہیں، یا اپنے یا اپنوں کے مفادات یا دوسرے کی دشمنی. کسی کے ساتھ دیکھتے نہیں آپ اپنے معاشرے میں کھچ ہو گئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہو گئی ہے، اب آئے ایسی کی تیسی کر کے دکھائیں گے.